اس حدیث مبارکہ میں دو باتیں قابل غور ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس کا اگر لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو معنی یہی بنتا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہوگا ہی نہیں جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب اس کا جو معنی اور مفہوم شارحین نے اتفاق سے بیان کیا وہ یہی ہے کہ یہ لا یؤمن احدکم جہاں کہیں بھی آئے گا اس کا معنی یہ کریں گے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر یہ صفت نہ پائی جائے، کیونکہ ایک بندے کے اندر اگر یہ صفت نہیں پائی جا رہی کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے لیے ایک الگ چیز پسند کرتا ہے اور اپنے بھائی کے لیے ایک الگ چیز پسند کرتا ہے، تو اس کے اندر تو یہ صفت نہ پائے گی، لیکن وہ باقی ضروریات دین کو مان رہا ہے، باقی ارکان اسلام کو مان رہا ہے، تو اب ایسا تو نہیں صرف ایک صفت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے۔ ہاں یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر ایک اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی کم ہو گئی اور یہ کامل درجے کا مسلمان نہیں کہلائے گا، لیکن مسلمان وہ ضرور کہلائے گا۔ اور دوسری بات جو قابل غور ہے کہ اکثر حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک عمل کو اسلام کا نشان قرار دیا، کسی ایک عمل کو اسلام کی نشانی قرار دیا۔ مثلا ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا بہترین اسلام اس شخص کا ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کو عام کرے۔ اب اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان صرف اس ایک خوبی پر عمل کرے اور باقی ساری خوبیوں کو چھوڑ دے تو وہ کامل مسلمان بن جائے، نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جب وہ دیگر ارکان اسلام کو ضروریات دین پر عمل کرتا ہے اور پھر یہ اس خوبی پر بھی عمل کرتا ہے تو وہ کامل درجے کا مسلمان کہلائے گا۔ تو جہاں کہیں بھی حضور علیہ السلام کسی ایک عمل کو اسلام کا نشان قرار دے تو وہاں پہ حضور علیہ السلام کی مراد یہ ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام اس عمل کی اہمیت کو زیادہ بتانا چاہتے ہیں، اس عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اس عمل پر ابھارنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے حضور قلب کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ تو ایک بندہ حضور قلب کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا لیکن دیگر نماز کی شرائط کو اپناتا ہے اور ساری اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، صرف اس ایک خوبی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں، بلکہ ہاں یہ کہا جائے گا کہ جو حضور علیہ السلام نے ایک صفت کی اتنی اہمیت کو بیان کیا وہ ایک صفت اس نماز کے اندر کم پائی گئی۔ تو اسی طرح انسان کو درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے اسلام کی ساری خوبیوں کو اپنانا پڑے گا، اور جہاں پہ حضور علیہ السلام اسلام کی ایک عمل کو نشانی قرار دے تو وہاں پہ یہی مراد ہوگا کہ حضور علیہ السلام اس کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں۔ اگر کبھی کسی مسلمان کے اندر وہ صفت نہیں پائی گئی تو اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا۔